السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عید اچھی گزری آپ لوگوں کی؟ کیا کیا عید کو؟ عید میں کیا کیا؟ ہاں، صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھے، اس کے بعد ہمارے وہاں ذرا عید کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، 6:30 بجے ہوئی ہے، تو ہم 6:30 بجے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ گئے ہیں. اس کے بعد واپس آ کے تو ناشتہ کیا، اور اس کے بعد اپنے ریلیٹیو سے ملنے کے لیے پہلا دن جو تھا. بس عید ہوتی ایک دن کی ہے. یہ تو بدعت ہے کہ ہم 3 دن عید مناتے ہیں. جی، تو کتنے لوگوں نے پہلی دفعہ عید کی نماز پڑھی؟ تو کیسا لگا آپ کو؟ کوئی اس سے محسوس ہوا فرق کہ عید کی نماز پڑھ کے عید کے احساسات فرق ہوتے ہیں؟ اور صبح گھر میں پھر اگر عید نہیں پڑھنی ہوتی تو پھر سوئے رہتے ہیں لوگ اور دیر سے اٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں. لیکن اگر تیار ہو کے صبح صبح عید کے لیے جائیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی کچھ کر رہے ہیں، عید ہے. اور سب کو دیکھ کر جو فیلنگ آتی ہے نا عید کی، وہ گھر میں اکیلے بیٹھ کے نہیں آتی. اور کوئی خاص چیز آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہوا وہ عید پر؟ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں ہمیشہ جو ہے عید جو ہے ٹی وی کے پروگرامز دیکھ کے یا موویز دیکھ کے یا اسی طریقے سے منایا کرتی تھی، اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور میں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. اور یہ میرے لیے نہیں محسوس ہوئی؟ نہیں محسوس ہوئی، بلکہ بہت ڈفرینٹ فیلنگ ہوئی اور بہت خوشی محسوس ہوئی. ایسے لگا کہ واقعی جو پورا رمضان میں عبادت کی ہے وہ ضائع نہیں ہوئی. نیکسٹ. اس دفعہ سارے احکام پورے کیے ہیں اور فضولیات سے بچے ہیں ہم لوگ. الحمدللہ. اس دفعہ کی عید تو منائی تھی لیکن ساتھ ساتھ الہدا کو بہت زیادہ مس کیا تھا. ایسا لگتا تھا کسی نے کوئی چیز لے لیا مجھ سے. تو شکر ہے واپس مل گئی آپ کو. ہے گڈ. اچھا، میری بھی اس مرتبہ جو ہے وہ پہلے سے چینج گزری. پہلے بور گزرتی ہے، اس مرتبہ سب کو اچھے اچھے کاموں کی تلقین بھی کی، فضولیات سے بھی بچے. آپ کی کیسٹ تھی ایک میرے پاس پڑی ہوئی، وہ بھی سنی، اور الحمدللہ بہترین گزری تھی. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، یعنی عید کے دن کی مصروفیت میں نمازیں ہی نہیں پڑھتے تھے، تو اس دفعہ کوئی نماز نہیں چھوڑی. یہ بہت بڑا چینج ہے. الحمدللہ. کیونکہ مومن کی خوشی تو اللہ کی رضا میں ہوتی ہے نا، اللہ کو ناراض کر کے تو کوئی خوشی نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ہماری ایک زندگی تھی رمضان سے پہلے اور ایک اب رمضان کے بعد شروع ہوئی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ اور اسپیسیفکلی سوچئے وہ کون سی ایک چیز ہے، لمبی باتیں نہیں، صرف ایک چیز جو رمضان سے پہلے آپ میں نہیں تھی، رمضان کے بعد آ گئی ہے. یعنی رمضان سے آپ نے کیا پایا؟ کوئی ایک چیز. جی، وہ ایک بات ہے، نہیں عمل کی بات کیجیے. ہاں ٹھیک ہے. مطلب تقویٰ کو اپلائی کس طرح کرنا ہے اپنی زندگی میں نا. پہلے تو کوئی ایک مثال دیجیے. مثلاً جیسے نماز میں جو خشوع ہے وہ کس طرح نماز سے میں خشوع آیا. اوکے. آپ شکر اور اللہ کے ذکر کی عادت پڑ گئی، کثرت سے ذکر کرنے کی، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کانشیسلی اویل کرنا، دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح. اوکے، قرآن پڑھنے کو دل چاہتا ہے، پہلے زبردستی پڑھتی تھی، اور نماز میں دل لگنے لگا ہے. ایسا نہیں نماز ہلکی لگنے لگی ہے، وہ آتا ہے نا قرآن مجید میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز بڑی بھاری چیز ہے مگر خاشعین پر بھاری نہیں. تو جب رمضان میں لمبی نمازیں پڑھ لی جاتی ہیں تو اس کے بعد کی نماز کیسے لگتی ہے؟ اچھا بس اتنی سی ختم ہو گئی، ہلکی لگنے لگتی ہے نا. نماز اول وقت میں پڑھنا، نیکیوں کا شوق پیدا ہوا، چہرے کا پردہ سٹارٹ کیا، عاجزی آ گئی ہے، ٹائم مینجمنٹ سیکھی ہے.
گڈ. نیکیوں میں سب کا, دوسروں کا انتظار نہیں کہ وہ نہیں کر رہے تو میں نہیں کروں, جلدی کرنا. ہاں, کھانے کی ہیبٹ پہ کنٹرول. گڈ. یس. نیند پہ کنٹرول نہیں سیکھا. یہ بھی تو سیکھنے کی چیز ہے نا. رمضان میں کم نیند میں بھی ہم سب کام کر لیتے ہیں اور زندگی گزرتی جاتی ہے, اچھا بھلا ٹھیک مینج ہو جاتا ہے. تو اگر رمضان میں کم سو کے گزارا ہو جاتا ہے تو باقی دنوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور کوئی تبدیلی جو آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہو رمضان کی وجہ سے؟ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا. جی, نماز ہلکی ہو گئی. یس, بالکل. یعنی عام طور پہ سنت ذرا بھاری لگتی ہے نا, تو رمضان کے بعد وہ بہت آسان لگنے لگی ہے. یعنی کہ بس اتنی سی دیر کی بات ہے, اور تھوڑی سی لمبی قرات بھی, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو رمضان میں جو پورا قرآن سنتے ہیں تو بھی تو سن ہی لیتے ہیں نا, تو بھی تو کھڑے ہو ہی جاتے ہیں. تو اگر اس کے بعد ہم پھر قل اللہ پہ آ جائیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. جی, موت کا بہت احساس. ٹھیک ہے. یس, خوف نکل گیا روزے کا, ہے نا. الحمدللہ. قبر کے عذاب بہت زیادہ اس کا احساس رہا. موت کا احساس, وقت گزرنے کا. بالکل. جی, یعنی پہلے ذرا گن گن کے پڑھتے تھے, اچھا اتنا پڑھ لیا کافی ہو گیا, تو اب دل چاہتا ہے کہ پڑھتے جائیں. یعنی اس میں روانی آ گئی نا. اور آپ بالکل تکلیف کی حالت میں بھی اللہ کی ہے. الحمدللہ. جی, عبادات میں مجھے لگتا تھا کہ ہم لوگ محنت نہیں کرتے, اور عبادات میں محنت کرنا اور دل لگانا جو ہے نا, یہ میں نے سیکھا ہے رمضان میں. الحمدللہ. سحری کے بعد صبح کے ٹائم قرآن پڑھنا میرے لیے بہت مشکل کام تھا, اور وہ میں نے رمضان میں سیکھا. میم, عید کی نماز میں مولانا نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سب سے زیادہ کیا دعا مانگا کرتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو انہوں نے بتایا تھا کہ استقامت کے بغیر ساری کوشش ضائع ہو جاتی ہے اور ساری محنت. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو ہم لوگوں کی کتنی شدید ضرورت ہے. اور یہ دعا مجھے سب سے پیارا گفٹ لگی تھی عید کی نماز. بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ. کیونکہ الحمدللہ رمضان آتا ہے ایک برسات کی طرح, اور خوب بارش برستی ہے, ہر چیز ہری بھری ہو جاتی ہے, دل بھی جاگ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم واپس اپنی اسی اصل پہ لوٹنے لگتے ہیں. تو اس کے بارے میں بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ جو پایا ہے وہ کھوئے نہ, وہ ہاتھ سے جائے نہ. اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے, ثابت قدمی عطا فرمائے. دعائیں مانگنے, رمضان میں خوب خوب دعائیں مانگتے ہیں, پھر اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے اب کام ختم ہو گیا. میں نے کوشش کی کہ ایک ایک مومنٹ کو اویل کروں, اپنا ایک ایک مومنٹ اللہ تعالیٰ کے لیے میں لمحے کا. جی, آپ فرمائیے. فضول باتیں چھوڑ دی. الحمدللہ. ٹھیک ہے, چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.